ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شب ظلمت مٹانے کو محمد مصطفیٰ آئے، نشان حق جلانے کو محمد مصطفیٰ آئے۔ چھٹیں گے سارے اندھیرے جہاں سے اب جہالت کے، چھٹیں گے سارے اندھیرے جہاں سے اب جہالت کے، مبارک ہو زمانے کو محمد مصطفیٰ آئے۔ اے آقا میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی، اے آقا میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی، دیکھتے رہنا تجھے میری عبادت ہوتی۔ اپنی پلکوں سے تیرے نقش قدم چومتا میں، اپنی پلکوں سے تیرے نقش قدم چومتا میں، تیری راہوں میں بسر زیز کی مدحت ہوتی، جب کبھی اٹھتی تیری نظر کرم میری طرف، اے آقا جب کبھی اٹھتی تیری نظر کرم میری طرف، حاصل میری زیست کو ایک وہی ساعت ہوتی، مقتدی بن کے تیرا میں بھی نمازیں پڑھتا، حاصل مجھے تیری تقلید کی عظمت ہوتی، میں بھی شامل تیرے لشکر میں یقیناً ہوتا، تیرے دشمن سے بہت میری عداوت ہوتی، میری ہر سانس میں خوشبو تیری ہوتی۔ سارے مل کر کہتے ہیں میری ہر سانس میں خوشبو تیری ہوتی آقا، میرے ہر لمحے پہ بس تیری حکومت ہوتی، میں تیرے اصحاب کا ایک ادنا سا خادم ہوتا، یوں جو ہوتا تو درخشاں میری قسمت ہوتی، مجھ کو ابو بکر و عمر سے بھی عقیدت ہوتی، مجھ کو عثمان و علی سے بھی محبت ہوتی، مجھ کو حسن و معاویہ سے بھی الفت ہوتی، آرزو رکھتا کہ جاں تجھ پہ نچاؤ فر کر دوں، آرزو رکھتا کہ جاں تجھ پہ نچاؤ فر کر دوں، پھر مجھے موت بھی آتی تو شہادت ہوتی۔ اسی کا دنیا میں نام ہوگا، صحابہ کا جو غلام ہوگا، صرف صحابہ کا عاشق بولے گا، اور بلند آواز سے، اور بلند آواز سے، اسی کا دنیا میں نام ہوگا، صحابہ کا جو غلام ہوگا، کرے صحابہ سے جو محبت وہی ہمارا امام ہوگا۔ حقیقتوں کا دور ہے یہ، تم اس حقیقت کو یاد رکھنا، حقیقتوں کا دور ہے یہ، تم اس حقیقت کو یاد رکھنا، جہاں میں مثل شمس و قمر میرے صحابہ کا نام ہوگا، یہ ممکنات جہاں نہیں ہے گلوں سے خوشبو کو چھین لینا، یہ ممکنات جہاں نہیں ہے پھولوں سے خوشبو کو چھین لینا، جہاں نبوت کا ذکر ہوگا وہاں صحابہ کا نام ہوگا۔ ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے، ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے، دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے، آقا تیرے دشمن کا ٹھکانہ ہے جہنم۔ ایسے نہیں بلند آواز سے غیرت مند بولے گا، آقا تیرے دشمن کا ٹھکانہ ہے جہنم، جنت تو صحابہ کے غلاموں کے لیے ہے۔ انتہائی واجب احترام، قابل صد احترام برادران اسلام، عزیزان ملت، باپردہ سماعت فرمانے والی عزتدار ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج پہلی مرتبہ محمود فارغ احمد پور شرقیہ اپنے دوستوں بالخصوص چودھری سیف اللہ اور میرے بھائی قاری عبدالمجید نون صاحب کی دعوت اور محبت کی وجہ سے اور واسطہ بنے ہیں آپ کے اس شہر کی جانے میں مانی شخصیت ہمارے بزرگ اسد راجپوت صاحب اور برادران آفتاب صاحب، جن کی محبتوں کی وجہ سے ہم آج کھلے آسمان تلے چھنگوی کا نام سننے کے لیے آئے بیٹھے ہیں۔ پچھلے سال مجھے بلایا گیا
اتفاقاً انتظامیہ کی طرف سے کچھ مسائل تھے، میں نہیں آ سکا، تو میں نے قاری عبدالمجید صاحب سے کہا کہ کیسا رہا؟ وہ کہنے لگے کہ دنیا اتنی تھی کہ چھت گرنے کے قریب تھی، ہم نے فاروقی صاحب کا بیان جلدی کروا دیا۔ میں نے کہا آپ تھوڑا قدم آگے بڑھائیے، در و دیوار سے نکل کر میدانوں میں آئیے، یہ دیوانے بتائیں گے جنگوی کل بھی زندہ تھا، جنگوی آج بھی زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ میں یوں کہوں کہ آج کتنے سال بعد یہاں پہ آئے؟ تقریباً 8 سال۔ کتنے سال کے بعد؟ کتنے سال کے بعد؟ سارے مل کر کہہ دیں 8 سال میں چھاننا لگا تھا، آزمایا جا رہا تھا، ہمیں جانچا جا رہا تھا، امتحانوں سے گزارا جا رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کیسے امتحان؟ میں نے کہا جیسے بلال حبشی کے تھے۔ الحمدللہ آج 8 سال کے بعد ہم یہاں آئے ہیں، اس شرط پہ آئے ہیں، اس نتیجے پہ آئے ہیں، آزمایا جا چکا، پابند سلاسل کیا جا چکا، ہمارے گھروں میں آیا جا چکا، سب کچھ دیکھا جا چکا۔ اب یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہیں کہ جنگی کے مشن سے لوگوں کو نہیں ہٹایا جا سکتا، اور صحابہ کی دیوانگی میں آ کر پرامن جدوجہد کو ہمارے وجود سے نہیں نکالا جا سکتا۔ وقت گزرا ہے، ہم گھروں میں بھی رہے ہیں، ہم باہر بھی نہیں آئے، کچھ نے قربانیاں دی وہ جیلوں میں بھی گئے، کچھ ایسے بھی ہیں ہم سے جدا بھی ہو گئے، کئیوں کے لاشیں بھی ہم نے اٹھا چھوڑے، لیکن رب کعبہ کی قسم جو شہید ہو گئے وہ ہمارے ہیرو تھے، جو اندر چلے گئے وہ ہمارے غازی تھے۔ آج ان کی وجہ سے یہ ہزاروں کا مجمع بتا رہا ہے کہ ہماری جانیں تو لی جا سکتی ہیں، ہمارے دلوں سے جنگی کو نہیں نکالا جا سکتا۔ شان مصطفیٰ، تاج تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، شہداء ناموس صحابہ، اسیران ناموس صحابہ۔ نکالا جا سکتا ہے؟ نکالا جا سکتا ہے؟ ابھی بھی میں جانتا ہوں، مجھے علم ہے، ابھی بھی کچھ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، ابھی بھی کچھ لوگ سہمے ہوئے ہیں، ابھی بھی پریشان ہیں کہ میں اونچی بولوں گا تو کیا ہو جائے گا۔ یقین مانیے جو جا چکے ہیں وہ بتا چکے ہیں، ہم آگے لگ چکے ہیں، ہم قربانیاں دے چکے ہیں، اب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر 8 سال آپ کسی کمرے میں تھے، آپ سرے میدان آ کر دنیا کو بتا رہے ہیں، زندگی سے لے کر موت تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، غریبی سے لے کر امیری تک، زمین سے لے کر پہاڑوں تک، ہر چیز پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، سمجھوتا کیا جا سکتا ہے، لیکن طیبہ، طاہرہ، عابدہ، لعیقہ، عفیفہ، وجیزہ، مطہرہ، خون ابو بکر، سکون محمد مصطفیٰ، امی عائشہ کے دوپٹے اور عزت پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ شان مصطفیٰ، عزت امی عائشہ صدیقہ، عزت امی عائشہ صدیقہ، عظمت صحابہ، تاج تخت ختم نبوت۔ صدیق صاحب یہ بھی کم بول رہے ہیں، میں نے کہا نا ڈرے ہوئے، قربانیاں دے کے آئے، ان کی عظمتوں کو ہمارا سلام ہے یا نہیں؟ اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں سروں پر دستارے سجائے، باریش چہرے، سفید چہرے، یہ ہمارے ماتھے کا تاج ہے۔ آج انہی کی بدولت ہم یہاں پر جمع ہیں۔ آج کا عنوان سیرت النبی، عظمت صحابہ و اہل بیت
کہ مقدس عنوان سے معلوم ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں، چند لمحات میں شیر آنے جا رہا ہے، دلوں کی دھڑکن آنے جا رہے ہیں، ہمارے ایمان کا جز آنے جا رہے ہیں، اور آپ کو بتائیں گے کہ کن کن مسائل سے گزر کر، کون کون سی پریشانیوں کو سہ کر، کس کس پابند سلاسل سے ہو کر وہ آج بھی اسی پیغام کے ساتھ، اسی شان کے ساتھ، اسی نام کے ساتھ، اسی مشن کے ساتھ، اسی کاج کے ساتھ، اسی نظریے کے ساتھ یہ بتانے آ رہے ہیں کہ سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی ہم نے کھویا کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس صحابہ بھی موجود ہیں، ہمارے پاس آل بیت بھی موجود ہیں، ہمارے پاس آقا بھی موجود ہیں۔ جوانیاں لٹے گی انہی کے خاطر لٹے گی، جوانیاں جائے گی انہی کے نام پر جائے گی، ہم یہاں بھی کامیاب نظر آئیں گے، وہاں بھی جنت کے زینے بنتے نظر آئیں گے۔ فقط مختصر ہے، عنوان سیرت النبی ہے۔ میں نے کہا ہم صحابہ کی بات کریں، سارے نبیوں کے صحابہ سے میرے صحابہ اعلیٰ ہے یا نہیں؟ میرا ایمان ہے یہ تو صحابہ ہیں، جن ذروں کو میرے محمد نے کلمہ پڑھایا وہ بھی اعلیٰ، کائنات کے ہر ذرے سے اعلیٰ۔ میرے محمد نے جس چاند کو جگہ تبدیل، سورج کو جگہ تبدیل کرنے پر مجبور کیا، وہ سورج بھی سب سے اعلیٰ۔ جو چاند دو ٹکڑے ہو کر قدموں کا غلام بنا، وہ چاند بھی سب سے اعلیٰ۔ جس پیالے کے اندر نبی نے ہاتھ رکھ کے پانی کے چشمے کو جاری کیا، وہ چشمہ بھی سب سے اعلیٰ۔ میرے محمد نے جن بکریوں کو دیکھا دودھ اترایا، وہ بکریاں بھی اعلیٰ۔ جن کھجوروں کو دیکھ کر پکا چھوڑا، وہ کھجوریں بھی اعلیٰ۔ اور میرے نبی نے جس زمین پر قدم رکھا، زمین روئی کی طرح نرم ہو گئی، وہ روئی بھی اعلیٰ۔ جس رحمت کے بادل نے میرے محمد کے سر پر سایہ رحمت کر کے کیا، وہ بادل بھی اعلیٰ۔ میرے پیغمبر جس کنویں کا پانی لینے گئے، ابھی کنواں نہیں آیا، کنویں کا پانی پہلے نکل کر محمد کے قدموں کو بوسہ دینے آ گیا۔ میں نے کہا سارے لوگ ڈول ڈالے تو پانی نکلے، میرے محمد قریب جائے تو پانی خود ہی نکل کر قدموں کو بوسہ دینے آ جائے۔ شان مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، صورت مصطفیٰ، جماعت مصطفیٰ، شان صحابہ۔ کسی نے میرے والد سے پوچھا، رحمان فاروقی شہید، رحمان فاروقی شہید۔ کسی نے میرے والد سے پوچھا کہ فاروقی صاحب نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ 1,24,000 نبی اللہ کے پیغمبر بن کر، رسول بن کر، نبوت کا تاج سجائے دنیا میں تشریف لائے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے یہ باقی نبوت کو چھوڑیے، ایک نبی کی بات کیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا سارے نبی تھوڑا تھوڑا لے کر آئے، میرے محمد سارا لے کر آئے۔ کسی کو سچ چاہیے تھا، میرے نبی نے دے چھوڑا۔ کسی کو علم چاہیے تھا، میرے محمد نے دے چھوڑا۔ کوئی فصاحت کا طلبگار تھا، میرے محمد نے دے چھوڑی۔ کوئی عدالت کا طلبگار تھا، میرے محمد نے دے چھوڑی۔ کسی کو حسن چاہیے تھا، میرے پیغمبر نے دے چھوڑا۔ کسی کو تقویٰ چاہیے تھا، میرے محمد نے دے چھوڑا۔ کسی کو لسانی طاقت چاہیے تھی، میرے نبی نے دے چھوڑی۔ کوئی بات ساری زندگی روتا رہا، اللہ کی رحمت میرے محمد کی وجہ سے اس پر بھی آ گئی۔ کوئی توحید کا علم لے لاتا رہا، میرے نبی نے اسے توحید کا علم دے دیا۔ کوئی قربانی دینے والا تھا، نبی نے اسے قربانی کا جذبہ دے دیا۔ کوئی اللہ سے کلام ہونے والا تھا، لیکن اللہ کے لاڈلے پیغمبر بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آفتاب ہدا، نور ہدا، سرفراز رضا، تاجدار غنا، سید جیشا، روح گلستہ، شمع فیروزہ، صاحب کون و مکان، جانشین عبداللہ، جگر گوشہ آمنہ، امام حرم، حکمران عرب، قائد انسانیت، فخر کونین، صاحب کون و مکان، سید الاولین، سید الآخرین، اکرم الاکرمین، شفیع المسلمین، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، فخر انبیاء، تاجدار انبیاء، خاتم الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے سارے نبیوں
को नवाजा, नबी आला बन गए, नबी औला बन गए, नबी अल्लाह के करीब तर हो गए। अब आका आए, अल्लाह ने पूरी दुनिया से दीवानों परवानों मस्तानों को इकट्ठा करके अबू बकर को बनु तैम से, उमर को बनु अदी से, उस्मान को उमैया से, अली को कुरैश से, सुहैब को रूम से, बिलाल को अब्शा से, सलमान को फारिस से लाकर मोहम्मद के कदमों में रखा। किसी ने कहा ये आपका दीन से बचाएंगे, मैंने सिद्दीक से पूछा आप आपका के कदमों में आए हैं क्या करेंगे, तो जवाब मिला सारी कायनात ये समझती है हम मोहम्मद को बचाने आए हैं। रब्बे काबा की कसम पूरी कायनात को मोहम्मद बचाने आए हैं। तकबीर, ताजो तक खत्मे नबूवत, अस्मत सहाबा, मुअर्रिख बाप का मुअर्रिख बेटा अल्लामा नौमान ज़ियाद फारूकी, मुअर्रिख बाप का मुअर्रिख बेटा अल्लामा नौमान ज़ियाद फारूकी, नारे तकबीर। तो फिर मुझे ये कहने दीजिए, मेरे वालिद कहा करते थे हुजूर आए तो सिर्रे आफरीन पा गई दुनिया, हुजूर आए तो सिर्रे आफरीन पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया, तुझे चेहरों से संग उतरा, तुझे चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। किसी ने मेरे वालिद से बरतानिया में कहा कि मौलवी साहब हजरत यूसुफ को देखकर उंगलियां कटी थी, आप अपने मोहम्मद के हुस्न का नजारा करवाइए। मेरे वालिद ने कहा वहां यूसुफ को देखने वाली औरतों ने उंगलियां काटी, जहां मोहम्मद को देखने वाले ने अपनी गर्दनें कटवा छोड़ी। वहां पर उंगलियां कटी थी, यहाँ पर गर्दनें कटी है। सिर्फ बात यही नहीं रुकती, आज 1400 साल के बाद हमने नबी को देखा नहीं, जमाने को देखा नहीं, इलाके को देखा नहीं, शहर को देखा नहीं, बस्ती को देखा नहीं, मक्का को देखा नहीं, मदीना को देखा नहीं, लेकिन रब्बे काबा की कसम आज भी जब आका पर उंगली उठाई जाती है, ये मानने वाले, ये मोहब्बत करने वाले, ये इश्क करने वाले आका के नाम पर जवानियां लुटाने को तैयार बैठे हैं। बैठे या नहीं बैठे? बैठे या नहीं बैठे? किसी कहने वाले ने कहा ईसा मुर्दों को जिंदा करते, ईसा मुर्दों को जिंदा करते हैं। मेरे वालिद ने कहा वो मुर्दे वो थे जिनमें कभी जान थी, मेरे मोहम्मद ने जिनमें कभी जान नहीं थी उनको जिंदा कर दिया। पूछने वाला पूछते क्या है, मैंने कहा दुश्मन का हाथ है, उसकी ही मुट्ठी है, उसी के ही पत्थर हैं। मेरे मोहम्मद उन मुर्दों को भी अपना कलमा पढ़ा देते हैं। पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते? ये तो पत्थर हैं। अबू बकर आए, 40,000 दिरहम साथ हैं, पूरा कपड़े का गोदाम साथ है। नबी ने कहा सिद्दीक मैं उदास हूं, सिद्दीक ने कहा मैं अपनी बेटी आयशा आपको देता हूं। ऐसे नहीं बुलंद आवाज से इस मौजू की तरफ भी आते हैं। मैं चंद दिन पहले अपने जामिया बाबुल इस्लामिया गया, वहां पे जाके मैंने अपने असातिज़ा से मुलाकात की। वो मुझे कहने लगे बेटा रबीउल अव्वल आने जा रहा है, सीरत के किस उन्वान पर रोशनी डाली जाएगी? मैंने कहा नबी की सीरत के कितने उन्वान हैं? वो फरमाने लगे 1000 से भी ज्यादा। मुझे कहने लगे किस मौजू पर बात होगी? मैंने कहा फसाइल पर बात होगी। फरमाने लगे नहीं। मैंने कहा फिर आप हुक्म कीजिए। फरमाने लगे कि आज का खतीब, अदीब, मुअर्रिख, मुसन्निफ, मुकर्रिर, मुदर्रिस, मुअल्लिम अपनी तकरीरों में नबी की एक सीरत के पहलू को बयान करता है कि ताइफ की वादी में नबी को घसीटा गया, शेब अबी तालिब की घाटी में मारा गया, मक्का की गलियों में घसीटा गया, फरान की चोटी पर नाउज़ुबिल्लाह आका पर जुल्म तशद्दुद कर दिया गया। मैंने कहा उस्ताद जी ये बात तो ठीक है, इसमें हक़ाइक़ मौजूद है, इसमें गलत बयानी भी कोई नहीं। तो फरमाने लगे ये बात तो ठीक है, लेकिन सुनने वाले लोग ये सोचते सुनते सुनते ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि पता नहीं नबी मार खाने के लिए आए थे, पता नहीं नबी जुल्म सहने के लिए आए थे, पता नहीं नबी अल्लाह की आजाद की इज्जत की कसम सिर्फ जुल्म तशद्दुद बर्दाश्त करने आए थे, जोरो जबर की आंधियां बर्दाश्त करने आए थे। मैंने कहा उस्ताद जी बताना क्या चाहते हैं? उन्होंने फरमाया कि लोगों को बताओ कि जब जुर्रत की इब्तिदा हुई थी तो इस इब्तिदा का नाम मोहम्मद मुस्तफा था। जब हिम्मत की इब्तिदा हुई थी
اس کا نام بھی محمد مصطفیٰ تھا جب استقامت کی ابتدا ہوئی تھی، اس کا نام بھی محمد مصطفیٰ تھا جب طاقت کی ابتدا ہوئی تھی، اس کا نام بھی محمد مصطفیٰ تھا جب اللہ نے مجاہدہ پیدا کیا تھا اور مجاہد اعظم اور مجاہد جسے بنایا تھا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ میں نے کہا استاد جی حکم کیجیے، فرمانے لگے لوگوں کو بتائیے کہ میرے نبی صرف مار کھانے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے نبی صرف ظلم سہنے کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے اپنا جذبہ دکھانے کے لیے آئے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا کہ کیا کریں گے، میں نے کہا آؤ میں ڈھونڈتا ہوں، مجھے نبی کی سیرت میں ایسا بھی کوئی نہ کوئی واقعہ ملے گا۔ میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، میرا دل مطمئن ہو گیا، مجھے سکون اور قرار آ گیا، کیونکہ آتا ہی ہے جو نبی کے قریب آتا چل قریب جاتا چلا جاتا ہے، اللہ اسے زمین کی پستیوں سے آسمان پر پہنچاتا چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے، جس کو آقا کے در کی غلامی ملی دونوں عالم کا وہ بادشاہ بن گیا، جس کو آقا کے در کی غلامی ملی دونوں عالم کا وہ بادشاہ بن گیا۔ کچھ نہ تھا ان کی آمد سے پہلے عرب، دیکھ لو اب عرب کیا سے کیا بن گیا، بادشاہ شان والے ہیں نوکر تیرے اور شہنشاہ تمہارا گدھا بن گیا۔ ان کے نطق مبارک سے نکلا لفظ رب کی تعریف ہم دو صلاح بن گیا۔ اے خدا کے محب سب نبی اور ولی، اے خدا کے محب سب نبی اور ولی پر محب آپ کا خود خدا بن گیا۔ میں گزشتہ کل اسلام آباد سے گزر رہا تھا تو وہاں کے ایک علاقے کا نام ہے ریڈ زون۔ کیا نام ہے؟ ریڈ زون۔ سارے مل کر ریڈ زون۔ ابھی اس موضوع کی طرف آ رہا ہوں جس کو سننے کے لیے آپ یہاں آئے بیٹھے ہیں۔ کون سا علاقہ تھا؟ ریڈ زون۔ اس علاقے میں کوئی بغیر اجازت جا سکتا نہیں ہے، دھرنا دے سکتا، نہیں ہے، جلوس نکال سکتا، وہاں پر لانگ مارچ کر سکتا، یہ تو انسان ہے۔ وہاں پر بغیر اجازت کے کوئی ہوائی جہاز بھی نہیں اڑ سکتا۔ میں نے پوچھا وجہ کیا ہے تو بتانے والوں نے کہا کہ ٹاپ سیکریٹ ہے، حساس تنصیبات ہیں جہاں پر ملک کے خاص حساس چیزیں موجود ہیں جس سے ملک کے دفاع کو خطرہ لاحق ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو پاکستان کی بات ہے، آئیے آپ کو 1400 سال پہلے محمد مصطفیٰ کے قدموں میں لیے چلتا ہوں۔ مکہ کی گلیوں میں بھی ایک ایسا ریڈ ایریا تھا، زیرو پوائنٹ تھا جہاں پر کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ وہاں پر رہنے والا ایک 7.5 قد کا آدمی جسے رکانا پہلوان کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے، اتنا باروق، اتنا تکبر اور غرور والا کہ اگر اس کی بستی کے کسی بندے کو کوئی تھپڑ دے مارتا تو اس بندے کو جان سے مار دیتا۔ میں قربان آمنہ کے طفل یقین کے قدموں پر مسلمان تو مسلمان، اس کی بستی میں کوئی کافر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ میں آقا کے قدموں پر قربان جاؤں، آقا اٹھے اور اس کے گھر کی طرف اکیلے چلے گئے۔ کسی نے مجھے کہا آپ تو کہتے ہیں ابو بکر و عمر ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ بتانا چاہتا ہے ابو بکر ساتھ ہوں یا نہ ہوں، آقا جو ہیں ان کو ابو بکر و عمر نہیں بچاتے بلکہ خود خدا بچاتا ہے۔ بچاتا ہے یا نہیں بچاتا؟ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آقا رکانہ کی بستی میں گئے، الارم بج گئے، گھنٹیاں چل گئی کہ اب کیا ہوگا؟ ابو بکر و عمر کو جلدی بتاؤ کہ ریڈ زون میں محمد مصطفیٰ چلے گئے ہیں۔ آمنہ کے در یتیم وہی نہیں رکے، سیدھے جا کے رکانہ کے گھر پہ زور سے دستک دی۔ حالانکہ میرے محمد نے تو فرمایا کہ کسی کے گھر پر دستک دینی ہے تو آسان دینی ہے، آرام سے دینی ہے، لیکن رکانہ کے گھر میں زور سے جھنجھاڑ کر دستک دی۔ رکانہ بڑے غصے سے گھر سے باہر آیا اور آ کر آقا کو دیکھ کر کہنے لگا کہ تم وہی محمد ہو جو ہمیں لات و عزا کے پاس جھکنے سے ہٹاتے ہو۔ آقا دو جہاں، میں قربان آپ کے قدموں پر، آقا نے سینہ چوڑا کر کے فرمایا کہ میں صرف لات و عزا سے ہٹاتا نہیں ہوں بلکہ ایک خدا کے قدموں میں جھکاتا بھی ہوں۔ اب جو اس کا روب تھا آپ کو بھی پتہ ہے، اگر خاندان میں کوئی بندہ روب جمانے لگ جائے اس کا روب تبھی تک جما جاتا ہے جب تک ہم روب کے نیچے آ جائیں۔ اگر کوئی پریشان ہو کر، باغی ہو کر، غدار ہو کر، غصے میں آ کر آگے سے اپنا روب دکھائے گا، چند لمحات میں اگلے کم روب مٹی میں مل جائے گا۔ ایسے ہی ہوتے آقا دو جہاں کو دیکھ کر پہلے تو اسے یقین نہیں تھا کہ میرا دروازہ کوئی بجا سکتا ہے۔ میں نے کہا کوئی رکانہ کو بتاؤ
آج دروازہ نہیں بجا، آج تیرے لیے جنت کی گھنٹی بجی ہے، آج تیرے لیے جنت کی گھنٹی بجی ہے۔ آقا سے کہنے لگا ہے محمد اگر تو ساڈا رشتہ دار نہ ہو گیا نا تے اج تینوں میں جانو مار سٹنا سی۔ میں نے کہا کوئی اسے بتائے کہ میرے محمد کو بچایا رب نے ہے۔ کس نے بچایا ہے؟ آقا نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کلمہ پڑھو گے فلاح پا جاؤ گے، ہدایت پہ چلے آؤ گے، صراط مستقیم پہ لگ جاؤ گے۔ وہ کہنے لگا یہ ممکن نہیں ہے۔ باتیں ہوتی رہی، کلام ہوتا رہا، گفتگو ہوتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد آقا نے پوچھا کہ کوئی نہ کوئی تو شرط ہوگی جس کی وجہ سے تو کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئے۔ وہ کہنے لگا ایک ہی شرط ہے۔ اس کے ذہن میں ایک شیطانی چرخا چلا کہ میرا قد کاٹ اونچا ہے، میرا روب بھی ہے، دبدبہ بھی ہے، محمد مصطفیٰ نارمل قد کے آدمی ہیں، میں آج ان سے کہوں گا کہ کشتی لڑیں، اگر لڑ پڑے تو میں ہرا ڈالوں گا، اگر یہ میرے ساتھ لڑ پڑے تو دنیا کو پتا چلے گا میری طاقت کیا ہے۔ میں نے کہا کوئی دکانہ کو بتائے کہ آج محمد مصطفیٰ آ کر تیرے گھر میں آ کر تجھ سے نہیں لڑنے والے بلکہ اللہ لڑوانے والا